تو اس سے ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ تو آج ہم احادیث کا آغاز کرنے سے پہلے چند ایک باتیں تمہیداً آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جن کا کتاب الصلاۃ کے شروع میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر آپ پر کتاب کو نازل کیا، اور اس کتاب میں ہمیں وہ تمام چیزیں، تمام احکامات دے دیے کہ جو اللہ کی پسند کے ہیں، اور ان چیزوں کی بھی نشاندہی کر دی گئی کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو لہذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کا کلمہ پڑھنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم یہ اقرار کر چکے ہیں کہ جو بات آپ ہمیں بتائیں گے ہم اس کو قبول کریں گے، اور جو بھی طریقہ آپ ہمیں بتائیں گے ہم اس طریقے کو قبول کریں گے۔ اچھا، اب جب کوئی بھی شخص یہ ذہن بنائے گا، یہ سوچے گا، یہ کرے گا، اس کے سامنے دو تین چیزیں آئیں گی۔ نمبر ایک، جب وہ شخص اپنے طریقے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا تقابل کرے گا، موازنہ کرے گا، تو اس کو کہیں کہیں ایسا لگے گا کہ مجھے تو پھر اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، مجھے تو اپنا سب کچھ چینج کرنا پڑے گا۔ ابھی جو چینج کرنا ہے نا، یعنی اپنی مرضی اور اپنی خواہش یا اپنے طور طریقے، اپنے آباء و اجداد، اپنا خاندان، اپنا کنبہ قبیلہ، اور پھر بہت سارے لوگ، ان کو چھوڑنا پڑے گا اور ان کے طریقے کو چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ان سب کے طریقے غلط ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل صحیح ہو۔ اچھا، اب یہ جو کام ہے یہ کہنے سننے کی حد تک تو بہت آسان ہے، لیکن ایسا کر دکھانا بہت مشکل ہے۔ جب انسان، جبکہ بلکہ ایک مسلمان، وہ یہ سوچتا ہے، یہ نظریہ بناتا ہے جو کہ بالکل عین اسلام کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، کہ میں نے ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے اور ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے، اس کا صحیح نظریہ۔ لیکن اب جب وہ اس پر چلے گا تو پھر اس کو بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ پہلی مشکل یہی آئے گی کہ جب وہ ہر کام حدیث کے مطابق کرے گا تو ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کو وہ حدیث کے مطابق عمل وہ نہ کرتے ہوں۔ تو جب وہ حدیث کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں گے اور آپ حدیث کے مطابق عمل کریں گے، اور اگر کوئی آپ سے آ کر کہے گا، یا اگر آپ خود ان سے کہیں گے، تو اس بات پر آپ کا ان سے مکالمہ ہوگا، تبادلہ خیال ہوگا۔ تو جب یہ تبادلہ خیال ہوگا تو ظاہری بات ہے اس میں اب وہ کیا اصول ہوں گے کہ جن کی بنیاد پر آپ اپنی بات منوائیں گے اور ان کی بات مانیں گے۔ یعنی کچھ تو اصول ہونے چاہیے نا۔ جب دو لوگ کسی بھی موضوع پر گفتگو کریں، بات چیت کریں، کلام کریں، تو پھر ان کے درمیان آخر وہ کیا اصول ہوں گے کہ جن اصولوں کی بنیاد پر وہ یہ دیکھیں گے کہ میری بات صحیح ہے یا اس کی بات صحیح ہے۔ جس کی بھی بات صحیح ہوگی ہم اس کو مان لیں گے۔ وہ اصول کیا ہوں گے؟ کن اصولوں کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سا عمل صحیح اور درست ہے؟ تو یہ سب سے اہم بات۔ اصول اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ٹکراؤ کم سے کم ہو، تاکہ اختلافات کم سے کم ہوں۔ اور اگر کہیں اختلاف ہو بھی جائے تو دیکھو، وہ مسئلہ اختلاف مسئلے میں ہوتا ہے، وہ دو ذاتوں میں نہیں ہوتا، دو مسلمانوں میں نہیں ہوتا۔ وہ مسئلے کا اگر اختلاف ہے تو اس کو ذاتیات کی بنیاد پر نہ دیکھا جائے، اس کو ذات کا مسئلہ نہ بنایا جائے، بلکہ اس کو حل کرنے کے لیے افہام و تفہیم والا معاملہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہ بھائی، میں نے جو مجھے سمجھ آیا تھا میں نے وہ آپ کو بتا دیا، جو آپ کو سمجھ آتا آپ مجھے بتا دو، اور ہم دونوں اپنی باتوں کو، اپنے نظریوں کو، اپنے طریقوں کو ہم قرآن و حدیث پر پیش کر دیں۔
قرآن اور حدیث جس کی تائید کر دیں، جس کا طریقہ قرآن و حدیث کے موافق نکل آئے، ہم اس کو مان لیں۔ تو اتنا کتنا آسان ہے، یہ کتنی سادہ سی بات ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگی جب مسئلہ جو ہے وہ انا اور ضد کا نہیں ہوگا، تعصب کا نہیں ہوگا، عصبیت اس کے اندر نہیں آئے گی۔ اور اگر اس کے اندر عصبیت آ گئی، اس میں تعصب آ گیا کہ بھئی میں تمہاری بات کیوں سنوں، میں تمہاری بات کیوں مانوں، میری بات ہی صحیح ہے، تمہاری بات تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، پھر بگاڑ آئے گا، پھر اس میں ذاتیات آئیں گی، پھر ذاتی اس میں انا آ جائے گی، پھر انسان کو اپنی انا اور میں کا مسئلہ بنا دے گا، جس کے نتائج کبھی بھی صحیح نہیں نکلیں گے، کبھی بھی اچھے نتائج نکل ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے کسی بھی بات کو انا کا اور اپنی ضد کا مسئلہ نہیں بنانا، چونکہ دین نہ میرا ہے نہ آپ کا، یہ دین اللہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منصب نبوت اللہ نے عطا فرمایا، یہ اللہ کا شکر ہے ہم پر، اللہ کا احسان ہے، ہم جتنا بھی اس پر شکر کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ہمیں آج 1450 سال بعد ان کی امت میں شامل فرمایا۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دین اسلام پر ہیں، دین اسلام کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح چلاتا رہے، دین اسلام پر ہمیں زندہ رکھے، پھر اللہ ہمیں دین اسلام پر، کلمہ توحید پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات۔ لیکن اگر معاملات اتنے آسانی سے حل ہو جائیں، پھر شیطان کہاں جائے گا؟ اب ظاہری بات ہے، شیطان نے اپنا کام دکھانا ہے، وہ دو طریقے سے کام دکھائے گا اپنا۔ نمبر ایک، وہ کسی بھی مسلمان کو سیدھے راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے کام کو سنت کے مطابق نہیں ہونے دے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں ہونے دے گا۔ ایک تو وہ یہ کام کرے گا، اور دوسرا کام کیا کرے گا؟ وہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے گا، مسلمانوں میں اختلافات ڈالے گا، مسلمانوں میں دشمنیاں ڈالے گا، جس کی بنیاد پر وہ مسلمان لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کا گریبان پھاڑیں گے، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ایک دوسرے پر گمراہ ہونے کے فتوے لگائیں گے، بعد دفعہ کفر تک کے فتوے لگا دیں گے۔ یہ شیطان کروائے گا۔ تو شیطان یہ دونوں کام کروا کر کامیاب ہے۔ اب ایک مسلمان جو ہے، اس کے اندر اتنی سمجھ ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، معاملہ فہمی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ سمجھتا ہو کہ بھی شیطان کہاں مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے خاص طور پر قرآن پاک میں بار بار ہمیں شیطان سے متنبع کیا ہے، فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، پتہ ہے لفظ شیطان کتنی دفعہ آیا؟ لفظ شیطان کم از کم 99 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ ابلیس یہ 11 مرتبہ قرآن پاک میں تقریباً آیا ہے۔ تو یہ تقریباً جو ہے کوئی 101 مرتبہ کے قریب شیطان اور ابلیس کا لفظ آیا ہے، کم و بیش۔ اس کا مطلب جس دشمن کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ کیا ہے، اور ایک مسلمان اس کو سمجھتا ہی نہ ہو کہ وہ شیطان کیا ہے، وہ کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے چال چلتا ہے، کیسے دلوں کو پھاڑتا ہے، کیسے دشمنیاں ڈالتا ہے، کیسے اختلافات پیدا کرتا ہے، کیسے گمراہ کر دیتا ہے، کیسے صراط مستقیم سے بھٹکاتا ہے، کیسے سنت سے بھٹکاتا ہے ہمیں۔ تو یہ اگر ہم شیطان کو نہ سمجھے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے اولاد آدم ہوشیار رہنا، کہیں تمہیں بھی شیطان اس طرح فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کو اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا تھا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تو تمہیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں یہ درخت جس سے تمہیں روکا گیا ہے کہ عام درخت نہیں، یہ تو بڑا اہم درخت ہے، اور اس کو کھا لینے سے دو صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ نمبر ایک، ایک تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور ایک تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو میری بات مان لو، کھا لو، اگر تم کھاؤ گے فائدہ تمہیں ہی ہے، نہیں کھاؤ گے نقصان تمہارا ہی، میں تو تمہیں بتا ہی رہا ہوں نا بس۔ شیطان نے اتنی چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ آدم و حوا کو یہ ساری باتیں کہیں کہ بالآخر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پس پشت ڈالا، اور وہ درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا۔ اب جیسے ہی پھل کھایا پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد تو شیطان ان کے پاس نہیں آیا، کب میں تمہیں بتاؤں اب کیسے کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ غائب،
اور اللہ تعالیٰ نے فوراً آدم و حوا علیہ السلام کے جو کا لباس تھا وہ نکل گئے اور وہ برہنہ ہو گئے، اور پھر لگے درختوں سے پتے توڑ توڑ کر اپنے بدن کو ڈھانپنے اور اللہ سے معافی مانگنے، گریہ گزاری کرنے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بہرحال یہ پھر اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن کہا اب تمہیں دنیا میں جانا ہی پڑے گا، اب یہاں سے اتر جاؤ تم، اب دنیا میں جاؤ، وہاں ایک خاص وقت تک کے رہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب تم چلے جاؤ وہاں پر، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، دنیا میں آ کر اللہ کی طرف جو ہدایات آئیں اس کی انہوں نے پیروی کی، اللہ کو منایا، راضی کیا، اور پھر اللہ کو راضی اور خوش کر کے دوبارہ چلے گئے، اور اللہ نے پھر دوبارہ سے ان کے مقام کو بحال کر دیا، اور دوبارہ سے پھر وہ اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں گے۔ تو اس کا مطلب شیطان ہے، اللہ نے صاف صاف قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ شیطان تمہیں بہکائے گا، پھسلائے گا، شیطان تمہارے اعمال کو مزین کرے گا، تمہیں مطمئن کرے گا، کب؟ جب وہ تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا دے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قرآن پاک کی آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سورہ انعام کی یہ آیت ہے۔ تو آپ نے ایک دن صحابہ کرام کے سامنے ایک لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچ کر سیدھی لکیر کھینچی، اور پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں اور لکیریں بھی کھینچ لی، اور کھینچ کر کے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لائن ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو رستے ہیں نا یہ شیطان کے رستے ہیں، علی کل واحد منہا شیطان یدعوہ الیہ، کہ ہر ایک رستے پر شیطان بیٹھا ہے اور وہ اس سیدھی راہ پر چلنے والے شخص کو اپنی طرف بلائے گا، لہذا اس کی بات مت سننا، اس کی طرف مائل مت ہونا، متوجہ مت ہونا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت ہمیں ایک نقشے کے ذریعے سے ہمیں سمجھائی۔ کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس اکیلے رستے کی پیروی کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان راستوں کی پیروی مت کرنا۔ تو یہ جو راستے بن گئے نا زیادہ، تو ان راستوں کی پیروی نہیں کرنی، ان راستوں میں سے صرف وہ راستہ ڈھونڈنا ہے جو صحیح حدیث اور قرآن کے مطابق ہو۔ تو لیکن اب شیطان تو بہکانے کی کوشش کرے گا نا، شیطان تو بھٹکائے گا نا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افترقت الیہود احدا وسبعین فرقتن وافترقت النصارى اثنين وسبعین فرقتن ستفترق هذه الامة 30 ستفترق هذه الامة 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة قيل من هم یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں بٹے، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو میری امت جب 73 فرقوں میں بٹے گی تو کلہم فی النار، تو ان میں سے 72 فرقے جائیں گے جہنم میں۔ اب یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی، یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی۔ تو مسلمانوں کے 72 فرقے جائیں گے جہنم میں۔ اب یہ 72 جو فرقے مسلمانوں کے ہوں گے، یقیناً وہ اپنے تئیں کلمہ پڑھتے ہوں گے، اپنے تئیں وہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے، اور وہ اپنے تمام اعمال کو درست سمجھتے ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو صحیح لائن پر سمجھتے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جہنم میں جائیں گے 72 فرقے۔ یعنی اس وقت اگر آپ جائزہ لیں مسلمانوں کے، تو مسلمانوں کی آبادی دنیا میں تقریباً کو 1.5 ارب ہے۔ تو 1.5 ارب کا مطلب کہ ہم اگر اس کو 2 پر تقسیم کر دیں، 2 پر ہم اس کو تقسیم کر دیں تو یہ بن جائیں گے تقریباً کوئی 75 کے قریب گروہ بن جائیں گے، تو ہم نے تو بنانے 72۔ تو اس کا مطلب ہر گروہ کے اندر کتنے لوگ آئیں گے؟ 2.5 کروڑ لگا لو، 2.5 کروڑ ایک میں آئیں گے، تو اب اس میں سے ایک گروہ جائے گا نا جنت میں، تو آپ 2.5 کی بجائے 3 لگا لو، 4 لگا لو، یعنی کہ 4 کروڑ مسلمان فقط جنت میں جائیں گے اس حدیث کے روشنی میں، اور باقی جو یہ تقریباً 1 ارب 45 کروڑ کے قریب مسلمان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ میری بات
बड़ी कड़वी लगेगी और ये हिसाब व किताब शायद किसी को हजम ना हो, लेकिन मैं तो आपके सामने हकीकत बता रहा हूँ ना। इस हदीस को आप खुद भी समझ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 73 फिरकों में से कुल्लुहुम फिन्नार, तो वो सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदतन, सिर्फ एक नहीं जाएगा जहन्नम में। सहाबा कराम ने फौरन पूछा, जी वो कौन होंगे, उनकी निशानी क्या होगी? तो आपने फरमाया कि उनकी निशानी ये होगी कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो मेरे तरीके पर चलते होंगे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलते होंगे। तो ये उनकी सिफत है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है कि आपने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही, कि ए लोगो, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक उनको मजबूती से थामे रखोगे, पकड़े रखोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। नंबर एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान पाक, और नंबर दो सुन्नत रसूल ही, तुम्हारे रसूल की सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मैं यईश मिनकुम तरा इख्तिलाफन कसीरा, जो तुम में से जिंदा रहेगा अनकरीब बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा। अब इन इख्तिलाफात के जमानों में क्या करना है कि तुमने अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाइ राशिदीन अल महदीयीन अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज। फरमाया, इन इख्तिलाफात के ज़माने में तुमने क्या करना है कि तुमने मेरी तरीके को लाजिम पकड़ना है, फिर खुलफाए राशिदीन महदीयीन के तरीके को लाजिम पकड़ना है, और अगर ये रास्ता तुमसे छूटना चाहे तो आपने क्या फरमाया, अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज, इसको अपने दाढ़ों के नीचे दबा लेना। जैसे किसी चीज को मजबूती से पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, दाढ़ के नीचे दबाते हैं, जोर से दबा लेते हैं उसको। तो फरमाया उसको दबा लेना, लेकिन उसको छोड़ना मत, वो रास्ता छूटने ना पाए तुमसे, ये है कामयाबी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आपकी हदीस में मौजूद है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिस आदमी ने कोई भी ऐसा काम किया कि जो हमारे अमर के मुताबिक ना हुआ, जो हम जिस पर हमारी मोहर और स्टैंप ना लगी हुई, उसका वो काम मरदूद है, उसका वो काम जो है बेकार है, जाया है, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। जैसा कुरान पाक में आता है, अल्लाह ताला ने शाह फरमाया, हल अताक हदीसुल गाशिया वजूह यौमइन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, कि क़यामत के दिन कुछ ऐसी पेशानियां होंगी कि जो पेशानियां अमल कर करके थकी होंगी, उनके उनके माथों पर, पेशानियों पर सजदों के निशानात पड़े होंगे, लेकिन अल्लाह पाक कहेंगे आग में दाखिल हो जाओ, भड़कती हुई आग में दाखिल हो जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी पेशानियों पर ये मेहराबों के निशान, ये किस बात की अलामत है? तो इस बात की अलामत है कि उन्होंने बहुत सजदे किए, बहुत नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने नमाजें पढ़ी, इसके बावजूद वो जहन्नम में जा रहे हैं। क्यों जहन्नम में जा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह ये भी हो सकती है कि उनकी नमाजें सही तरीके के मुताबिक ना हो, सुन्नत के मुताबिक ना हो। अब जो काम सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, वो काम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की अपनी मर्जी, अल्लाह उसको कबूल नहीं फरमाएगा। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने अमाल को बर्बाद मत करो। यानी जो शख्स अल्लाह की इताअत करेगा उसका अमल बातिल नहीं होगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा उसका अमल बातिल नहीं होगा। अब अगर अल्लाह का हुक्म होते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मालूम होते हुए, ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, अल्लाह ताला का हुक्म होते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आपकी सुन्नत होते हुए किसी ने बता दी, ये अल्लाह के नबी का तरीका है, ये आपकी सुन्नत है, आपने ये काम ऐसे किया है, ये बिल्कुल सही हदीस है, ये सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, सही अबू दाऊद में है, सही हदीस है। इसके बावजूद अगर कोई शख्स उस हदीस को ना माने, उस तरीके को ना माने, उसको ना अपनाए, उसका अमल बातिल है, उसका अमल बेकार है, उसका अमल मरदूद है, उसके अमल का कोई फायदा नहीं है। जैसा कि एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं मस्जिद में, जब वो लोग नमाज पढ़ने आते हैं, तो जब वो नमाज पढ़ चुके होते हैं, तो अब इनमें से बाज लोगों को तो नमाज का पूरा सवाब मिलता है, बाज लोगों को आधा मिलता है, और बाज लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, अभी जो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता, आप जरा सोचें, भाई क्या वो बंदा अपने घर से नहीं चलाता,
क्या उसने वضو नहीं किया है, क्या वो मस्जिद नहीं आया है, क्या उस इमाम के पीछे खड़ा नहीं हुआ है, क्या उसने सुभानक अल्लाह सूरह फातिहा कुल अल्लाह नहीं पढ़ी है, क्या उसने 4 रकतें नहीं पढ़ी है, क्या उसने तस्बीहात नहीं पढ़ी है। तो बज़ाहिर तो उसने सब कुछ किया है, सब कुछ किया है उसने, लेकिन अब उसको फिर नमाज का सवाब क्यों नहीं मिला? इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो 0/0 है। अब यकीनन कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कोई खराबी तो है ना, जिसकी बुनियाद पर इसकी नमाज कबूल नहीं हुई है। तो अब ये सोचना है, तो इसका मतलब हर नमाज पढ़ने वाला महज इस वजह से मुतमईन ना हो को मस्जिद आकर उसने वो नमाज पढ़ ली है, नहीं, उसको अपनी नमाज की हिफाजत करनी है, अपनी नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़ना है, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक पढ़ना है, जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया वो उसने करने हैं नमाज में, तो तब जाकर उसकी नमाज कबूल होगी। तो बहरहाल ये कुरान पाक की आयत और अहादीस। अब हम दोबारा से फिर हदीस पर आते हैं कि आपने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, 73 फिरकों में से 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नत में जाएगा। ये सही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अब ये 72 फिरकों में से एक फिरका जन्नत में जाएगा, तो इसका मतलब ये बहुत थोड़े लोग हैं। आज के दौर में जितने मुसलमान हैं उसको आप 72 पे तकसीम कर दें तो कितना जवाब आएगा? इतना ही जवाब आएगा। 75 हो तो 75 को 2 के साथ जरब दो तो कितना बनेगा? तो 150 बनेगा। तो 150 मतलब 150 करोड़ इस वक्त मुसलमान है। तो इतने बनेंगे, तकरीबन 2 करोड़ लोग बन जाएंगे, 2-2.5 करोड़। अब जो ये 2-2.5 करोड़ लोग हैं, अब ये अगर जन्नत में जाते हैं तो इसका मतलब है बाकी लोग जन्नत में नहीं जा रहे। अब मैंने सोचना मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरा मुकाम कहाँ है, मैं जा पाऊंगा कि नहीं, ये देखना है। ये असल बात है, ये मतलूब और मकसूद है, ये गौर करने की और फिक्र करने की बात है। तो ये हर शख्स सोचे, हर मुसलमान सोचे, हर चीज को बालाए ताक रख के सोचे। जैसा कि बहुत सारे लोग हम ग्रोह में बटे हुए ना कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। वो लाइट जलाओ उधर वाली। हम्म। तो जैसे हमारे यहाँ ये ग्रोही तकसीम हुई पड़ी है और हम उस ग्रोही तकसीम में का इतना शिकार हो गए हैं, इतना शिकार हो गए हैं, उस ग्रोही तकसीम का इतना शिकार हो गए हैं कि अगर कोई हमें, हमारा मुसलमान भाई कुरान की बात, हदीस की बात बताता है ना, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम उसकी बात को सुनने से पहले ही सोचते हैं तुम किस ग्रोह से हो, तुम किस जमात से हो, तुम्हारा कौन सा मसलक है, तुम्हारा कौन सा फिरका है, तुम्हारी कौन सी जमात है। हम उससे ये सोचते हैं। और अगर वो हमारे मसलक का, जमात का, ग्रोह का, फिरके का ना हो, हम उसकी बात छोड़ देते हैं। तो ये ग्रोही तकसीम, इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया और नुकसान पहुंचा रही है। तो बहरहाल अब जो शख्स भी जन्नत में जाना चाहता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सामने रखे जो आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो बंदा जन्नत में जाएगा जिस रास्ते पर मैं हूँ और जिस पर मेरे सहाबा कराम हैं। तो सहाबा कराम का रास्ता कौन सा था? कुरान और हदीस वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता कौन सा था? कुरान वाला, इस्लाम वाला। आपके अपने जो तरीके थे उनके मुताबिक आपने जिंदगी गुजारी, यही कामयाबी का रास्ता है। और इसके बारे में फरमाया वो अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीम फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल, ये मेरा सीधा रास्ता, इस पर चलते जाना है। अब जो शख्स इस पर चलता जाएगा और बाकी सबको छोड़ता जाएगा, इसका मतलब वो शख्स कामयाब है। यहाँ पर एक और बात जिसका समझना और बयान करना बहुत जरूरी है। देखें, किसी का अदब करना, एहतराम करना, ये बिल्कुल और चीज, और किसी की अतात करना, फरमाबरदारी करना, बात मानना, ये और चीज। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है अल्लाह के बाद, यानी इंसानों में से, कि जिनकी हम अतात भी पूरी करेंगे और एहतराम भी पूरा करेंगे, मोहब्बत भी खूब करेंगे। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत सब इंसानों से ज्यादा। और आपकी अतात भी पूरी की जाएगी, पूरी मुकम्मल मिन्नो अन अतात की जाएगी।
آپ کا حکم آ جانے کے بعد کوئی اختیار نہیں بچتا۔ یہ آپ کا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، محبت بھی ہے، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لیکن آپ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی شخصیات ہیں، وہ خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ محدثین ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ عام علماء کرام اور مفتیان اعظام ہیں، ان سب کا احترام کیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی، لیکن ان کی تمام باتوں کو نہیں مانا جائے گا۔ ان کی ہر اس بات کو مانا جائے گا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی۔ پھر کہہ رہا ہوں، تمام علماء کرام، مفتیان اعظام، بزرگان دین، صلحاء، شہداء اور محدثین، ائمہ، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی ان تمام باتوں کو مانا جائے گا جو قرآن اور حدیث کے موافق ہوں گی، اور جو قرآن اور حدیث کے موافق نہیں ہوں گی ان کی اپنی ذاتی رائے ہوگی، ان کی اپنی ذاتی ان کا خیال ہوگا، اور ان کے ذاتی خیال کے مقابلہ میں حدیث موجود ہوگی تو ہم بڑے ادب اور احترام سے ان کے ذاتی خیال کو، ان کی ذاتی رائے کو ہم چھوڑ دیں گے، اور ہم حدیث کو اہمیت اور ترجیح دیں گے۔ کیوں کریں گے ایسا ہم؟ کیا اس میں کوئی گستاخی ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کی کوئی گستاخی مقصود ہے؟ تابعین کی گستاخی مقصود ہے؟ محدثین کی گستاخی مقصود ہے؟ نہیں، ہاشا وکلا، ہاشا وکلا۔ یہاں سے غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ شیطان یہاں پہ دھوکہ دے گا، اس بات کو نفسوں کے اندر گھمائے گا، بڑا بنائے گا، پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھانے کی کوشش کرے گا، لیکن نہیں، بات کو سنا جائے، سمجھا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا خود یہی طریقہ تھا کہ جب وہ کوئی ایک فیصلہ کرتے، کوئی ایک بات کہتے، تو وہ ان کی اپنی ذاتی سمجھ سے ایک بات ہوگی۔ پہلے تو وہ کیا کرتے تھے، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیکھتے تھے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحت کی، قرآن اور حدیث کو انہوں نے دیکھا، اس کا مطلب ان کی نیت بالکل صحیح ہے۔ پھر اگر انہیں واضح طور پر کوئی ایسا نیا مسئلہ ہے جو ابھی پیش آیا ہے، جیسا کہ اسلام پھیل رہا تھا، فتوحات ہو رہی تھی، تو مختلف نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو اگر وہ دیکھتے تھے کہ اس بارہ میں اس سے پہلے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، تو پھر وہ ظاہری بات ہے اس مسئلے کا حل تو نکالیں گے۔ وہ اپنی یا تو صحابہ کرام سے مشاورت کریں گے، یا پھر اس وقت مشاورت نہیں ہو سکتی صحابہ کرام سے، تو پھر وہ اپنی ذاتی طور پر فیصلہ کر دیں گے، ہاں جی مجھے یہ سمجھ آتی ہے کام ایسے کر لیا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب جب کسی صحابی نے کوئی فیصلہ کر دیا اور پھر انہوں نے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ میں نے یہ فیصلہ ایسے کر دیا ہے، اب تم بتاؤ کہ میں نے صحیح کیا کہ صحیح نہیں کیا، تو صحابہ کرام نے پھر کھلے دل کے ساتھ بتایا کہ بھائی تم نے یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا، آپ کی بات یہ درست نہیں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام ایسے کیا تھا، آپ نے یہ فیصلہ ایسے کیا تھا، لہذا اب آپ کی بات ایسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے ہے، تو دو باتیں الگ الگ ہو گئی، لہذا اب آپ کی بات کو ہم چھوڑ دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم لے لیں گے۔ وہ صحابی بھی خود ایسے ہی کہتے تھے، ٹھیک ہو گیا، آپ لوگوں کا شکریہ، مہربانی کہ مجھے مشورہ دیا، لہذا میری بات کو چھوڑ دیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لیا جائے۔ اب بتائیے، ان صحابہ کرام میں جب خلیفہ وقت ہو، اشرا مبشرہ میں سے ہو، مقام مرتبے کے لحاظ سب سے بڑا ہو، لیکن انہوں نے اپنا مشورہ دے دیا، مطلع کر دیا، بات بتا دی، تو اب کیا انہوں نے گستاخی کی؟ کیا یہاں سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھی اس صحابی کو جو بڑا ہے مقام مرتبے کے لحاظ سے، اس کو تو اس حدیث کا پتہ نہیں چلا اور اس صحابی کو پتہ چل گیا، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ساری باتیں بے فائدہ باتیں ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور پھر انہوں نے فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کر دیا۔ تو اس کا مطلب صحابہ کرام کا خود کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے
پھر ہماری بات کو چھوڑ دیا جائے، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسا کہ خلفاء راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تینوں نے بھی جب خطبہ خلافت دیا انہوں نے، تو اس خطبہ خلافت کے دوران انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ جب تک ہم کتاب و سنت کے مطابق چلیں، ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور طریقے اور سنت کے مطابق ہم حکم دیں تو ہماری بات کو مان لینا، اور اگر ہماری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہو تو پھر ہماری بات کو مت ماننا۔ یہ انہوں نے خود کہا، تو یہی طریقہ چلتا آ رہا اوپر سے نیچے تک، تمام لوگوں نے یہی بات کہی ہے۔ کسی ایک بھی اللہ کے ولی نے، بزرگ نے، آئمہ میں سے، صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اگر حدیث آ جائے پھر تم بھائی پھر بھی میری بات کوئی ماننا، پھر بھی تم حدیث پر مت چلنا، میرے طریقے پہ ہی چلنا، میں جو تم سے کہہ کر جا رہا ہوں، میں جو تمہیں بتا کر جا رہا ہوں اس پر چلنا، کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ان بزرگوں کی طرف جھوٹ اور غلط بات منسوب کرتا ہے، چونکہ یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی جرت نہیں کر سکتا یہ بات کہنے کی کہ میری بات کو ماننا اور حدیث کو چھوڑ دینا۔ نہیں نہیں، ہرگز 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 ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کہا، بلکہ معروف ہے جو ہمارے ہاں اس وقت چار بڑے اہل السنہ کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں کے اقوال موجود ہیں۔ انہوں نے یہی بات کہ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی اگر آپ ایک بات ارشاد فرمائیں اور قرآن میں ایسے ہو تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا میری بات کو چھوڑ دینا اور قرآن کو لے لینا۔ پھر کسی نے کہا اگر آپ کی بات یوں ہو اور حدیث میں یوں آتا ہو تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا پھر بھی میری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث کو لے لینا۔ پھر کسی نے سوال کیا آپ کی بات یوں ہو اور کسی صحابی کی بات یوں ہو پھر کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا میری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث کو لے لینا۔ اور ان میں سے تو اس سے بھی نیچے تابعین تک کا بھی کہا، چلو ہم تین کو مانتے، تو انہوں نے کہا میری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث کو لے لینا۔ اس کا مطلب آج جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے حنفی کہلاتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ جب کوئی حدیث آ جائے تو پھر کیا کریں؟ تو امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیں، یہی تو امام صاحب کہہ کر گئے ہیں۔ اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے دن بری ذمہ ہوں گے، انشاءاللہ وہ بری ذمہ ہوں گے۔ اور ان لوگوں سے پھر وہ بھی شاید پوچھیں کہ بتاؤ بھائی، میں تو تمہیں سمجھا کر آیا تھا، بتا کر آیا تھا، کہہ کر آیا تھا کہ بھائی میری بات کے مقابلہ میں قرآن حدیث اور کسی صحابی کا قول آ جائے، میری بات کو چھوڑ دینا، تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ بتاؤ، مجھے جواب دو۔ اور پھر ان کے دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی، ان دونوں نے بھی اپنے امام صاحب یعنی کہ جنہوں نے براہ راست ان سے علم حاصل کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بھی بہت سارے مسائل میں ان کی مخالفت کی ہے۔ اور مخالفت اب کیوں کی ہے؟ گستاخی کی ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مسئلہ یوں ہے، انہوں نے کہا نہیں مسئلہ یوں ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو کیا انہوں نے امام صاحب کی گستاخی کی ہے؟ کیا یہ گستاخی ہے؟ نہیں بھائی، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو صحیح بات ہے، یہ تو صحیح طریقہ ہے، یہی ہونا چاہیے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہہ کر گئے، یہی بات امام مالک نے کہی ہے کہ ہماری بات کو چھوڑ دینا، وہاں سے دین کو لو جہاں سے سب نے دین لیا ہے۔ یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، یہی بات امام احمد ابن حنبل نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا سب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی بھی تقلید مت کرنا، اور ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جن کی ہر بات لی جائے گی، کیونکہ ان کے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، ان کے منہ سے صرف حق نکلتا، اور جو ان کا منصب ہے وہ منصب کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، نہیں وگرنہ تو قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے اور ان کے اعمال ضائع ہوں گے، ان کے اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اور جب ہم سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے پھر ہم گویا کہ صراط مستقیم پر رہیں گے، ہم سیدھی راہ پر رہیں گے اور ہم جنت کی راہ پر رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارے اعمال اللہ رب العالمین
اپنے فضل سے قبول فرما لیں گے، ہماری نمازیں بھی درست ہو جائیں گی، سارے کام ہی درست ہو جائیں گے۔ تو لہذا ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ اب جب ہم حدیث پڑھیں گے، خاص طور پر نماز شروع کرنے لگے ہیں، جب نماز کے احکام ہم پڑھیں گے، حدیث آپ کے سامنے ہوگی اور اس کے بارے میں ہم وضاحت کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اب حدیث بھی ہو، پھر حدیث صحیح بھی ہو، پھر اس کا حوالہ بھی آپ پڑھتے ہو کہ دیکھو صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے اور دیگر میں، اس کی حدیث کا نمبر بھی آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کی اسکرین پر جو کتاب ہوتی ہے وہ اتنی مفصل تخریج کی ہوئی ہے، اس پر حکم لگا ہوا ہے۔ اب اتنی وضاحت کے ساتھ جب حدیث ہمارے سامنے آ جائے، اب مسئلہ یہ ہوگا اس حدیث میں لکھا ہے ہم عمل، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ایسے کیا، ہم ایسے کرتے ہیں، تو دونوں کے عمل میں یکسانیت اور موافقت نہیں رہی۔ اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم دائیں بائیں دیکھیں کہ حدیث کو مان لیں؟ جب آپ حدیث کو ماننے کی طرف جائیں گے، پھر ذہن میں یہ بات آئے گی اچھا میرا طریقہ تو پھر بدل جائے گا، ابا اماں تو ایسا نہیں کرتے ہیں، ہمارے تو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، چلو اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کام ویسے ہی کرتے چلے آتے ہیں جیسے کر رہے ہیں۔ بھائی پھر حدیث پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث کو ہم نے کیا عزت دی؟ حدیث کا ہم نے کیا احترام کیا؟ یہ جو حدیث ہے یہ کسی کی بات نہیں ہے، جو صحیح حدیث ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی بات آ جانے کے بعد ہم کسی کی بات کو ترجیح نہیں دے سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی بھی طریقے سے رد نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، وگرنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بے ادبی ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے ادبی کر سکتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بے ادبی کر سکتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بے ادبی کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے علم حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ چونکہ جو جاننے والے وہ صحیح رستے پر چلیں گے، اور جو بیچارہ نہیں جانتے وہ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ تو لہٰذا جب علم آ جائے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب العلم کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، ہر عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا، ہر بات کہنے سے پہلے علم حاصل کرنا، کیونکہ جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ہم نے صحیح کرنا ہے، ہم نے غلط نہیں کرنا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے وضاحت کے ساتھ میں نے کہی ہے، بتائی ہے کہ دین اسلام بالکل واضح ہے۔ ہمیں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یقربکم الی الجنہ وما یبعدکم من النار الا وقد بین لکم، کہ جو کام تمہیں جنت کے قریب کر سکتا ہے اور جو کام تمہیں جہنم سے دور کر سکتا ہے وہ تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے، ہر چیز واضح کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں نے تمہیں ایک ایسے روشن دین پر چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی ایسے روشن اور منور ہیں جیسے اس کے دن، جیسے دن میں اجالا ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی اس کی راتیں بھی روشن ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں روشن دین پر چھوڑ کر گئے ہیں، واضح دین پر چھوڑ کر گئے ہیں، جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، بلکہ نور ہی نور ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، ہر چیز بالکل واضح ہے۔ تو اتنا واضح دین، اتنی واضح باتیں جب ہمارے سامنے موجود ہیں، پھر ہم ابہام کا شکار کیوں ہو؟ پھر ہم غلط فہمی کا شکار کیوں ہو؟ ہم پھر ایسے عمل کریں کہ جیسے شاید ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی معلوم ہی نہیں ہے، ہم ایسا کیوں کریں؟ ہم اپنے ہر کام کو حدیث کے مطابق کریں۔ اس لیے میں آپ سب کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں آخر میں، اور وہ یہ کہ زندگی میں اپنے اعمال کو ایک دفعہ ویریفائی کر لو، رینیو کرو، ویریفائی کرو اپنے اعمال کو۔ اپنے اعمال میں سے خاص طور پر اپنی نماز کو وہ سنت کے مطابق اس کی تحقیق ایک دفعہ ضرور کرو، کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ آپ جستجو کریں، کوشش کریں کہ صحیح حدیث کے مطابق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ اب یہاں سے سوال شروع ہو جائے گا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو پھر آپ یقیناً کوئی نماز کی کتاب ڈھونڈیں،
اور اس نماز کی کتاب میں پھر اس کا ریفرنس دیکھا کریں، اس میں حدیث ہے، پھر حدیث کے ساتھ یہ دیکھا کریں یہ صحیح حدیث ہے صحیح نہیں ہے، اور پھر 6 کتابوں کے تو کم از کم نام یاد کر لیں: بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ یہ 6 کتابیں جن کو ہمارے ہاں کتب ستہ یا صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان 6 کتابوں کے نام تو زبانی یاد کر لیں۔ پھر جب بھی آپ کوئی حدیث دیکھیں پھر دیکھا کریں اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کتاب الصلاۃ باب المواقیت ہی دیکھیں تو اس کے آخر میں حدیث کے کیا لکھا ہوا ہے؟ رواہ مسلم۔ تو اس کا مطلب یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اب اس کا ایک نمبر دیکھیں گے آپ تو اس کے اندر صحیح مسلم کی حدیث نمبر لکھی ہوئی ہے، آگے آ کر دیکھیں گے صحیح لکھا ہوا صحیح صحیح لکھا ہوا ہے، اخرجہ الطیالسی و عبد الرزاق و احمد و مسلم، اور مسلم کی حدیث نمبر جلد صفحہ بھی لکھا ہوا ہے، 105 نمبر صفحہ ہے اور 1 نمبر جلد ہے، اور پھر آگے جو 2 بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ اس کا حدیث نمبر لکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں گے ابو داؤد لکھا ہوا ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 396 حدیث، ایسی نسائی، ابن حبان، بیہقی، الغرض ایسے۔ تو ہر چیز کو ایسے ٹیلی کریں تو یہ جو آپ کی کوشش ہوگی یا آپ کا اپنا کام جو ہوگا، یہ محنت ہوگی، یہ اللہ کے ہاں بڑی قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ بہت راضی ہوتا ہے کہ یہ بندہ علم حاصل کر رہا ہے، اور علم حاصل کرنے والوں کا اللہ کے ہاں خاص درجہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو بندہ من سلک طریقا، کسی ایسے رستے پر چلتا ہے، یطلب فیہ علما، کہ اس میں وہ علم طلب کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک رستے پر چلا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے ادب سے پر رکھ دیتے ہیں اس کے لیے، اور پھر اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ دعا کرتی ہے بخشش کی، حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اب یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جو کتاب اور سنت کا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے۔ جو ہم علم حاصل کریں گے اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے، اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو جاننے کے لیے جو ہم علم حاصل کریں گے، یہ وہ علم ہے۔ اس سے مراد کیمسٹری، فزکس، بایو نہیں ہے، یہ وہ علم نہیں ہے، وہ تو علم نہیں، وہ تو فنون ہے، آرٹس ہے، وہ تو روزی روٹی کمانے کے ذریعے ہیں۔ اصل جو علم ہے وہ قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ تو جو بندہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے گا اور پھر اس کے مطابق اپنی نمازوں کو دیکھے گا تو وہ بندہ ان تمام حدیثوں کی جو بشارتیں ہیں، جو ان میں فضیلت ہیں، وہ ان کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا، اور اس کی کوشش جو ہے بڑی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو ایک دفعہ ٹیلی ضرور کرو، پھر آپ دیکھیں گے سارے مسائل، ظاہر بات ہے ایک دن میں نہیں کر سکتے آپ، تو آپ دن میں سے اپنا کو وقت خاص کر لیں۔ جیسے ماشاءاللہ ابھی آپ نے یہ وقت خاص کیا ہوا ہے، ہفتے میں ایک دن بدھ کے دن 1 گھنٹہ دیتے ہیں، اللہ سب کا یہ وقت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو حدیث میں علم حاصل کرنے والوں کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اللہ وہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اس فرقہ ناجیہ میں شامل فرمائے کہ جو فرقہ ایک جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شمار فرما لے۔ تو ہم سب اس لیے پڑھ رہے ہیں، تو اور اس لیے ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ہاں، پھر جب کوئی شخص اپنی کوشش جاری رکھتا ہے نا، اور فرض کر لیجئے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے اور کوشش کے باوجود وہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا، تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے، خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرما لیتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، جو بندہ علم حاصل کرتا ہے، علم کی بنیاد پر اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کا مطلب کام کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، لیکن وہ کام پھر سنت کے مطابق نہ نکلے جبکہ اس نے پوری کوشش کی تھی، تو فرمایا اللہ اس کو 1 اجر پھر بھی عطا فرمائے گا، اور اگر اس کا کام صحیح نکل آیا پھر اللہ اس کو 2 اجر دے گا، ایک تو اس کی کوشش کا اور ایک اس کے کام کے صحیح ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے لیے
اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو جائے۔ تو بہرحال آج کی اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ میں نے اس لیے تمہیداً یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ چونکہ نماز کے مسائل شروع ہو رہے ہیں نا، تو نماز کے مسائل کے لیے ہم اپنے ذہن کو خالی کر لیں، خالی اس ذہن ہو جائیں۔ خالی اس ذہن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ ہمیں جو موقع دے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے، ہم نے اپنی نماز درست کرنی ہے۔ اور نماز درست کیسے ہوگی؟ حدیث کے مطابق کرنی ہے۔ تو اب پہلے سے میں کسی خاص چیز کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھاؤں گی، بلکہ جیسے میں کوئی حدیث پڑھوں گی اور حدیث میرے سامنے آئے گی، میں صحیح حدیث کو فوراً قبول کر کے اپنا عمل اگر اس کے مطابق ہوا تو الحمدللہ، اور اگر اس کے مطابق نہ ہوا تو میں اپنا عمل اس حدیث کے مطابق کر لوں گی۔ یہ ہوتا ہے صحیح ذہن، صحیح نیت، صحیح ارادہ۔ کیونکہ جو بندہ صحیح نیت اور صحیح ارادے سے وہ حدیث پڑھے گا اور اس طریقے سے وہ ذہن بنائے گا، یقیناً اس کی یہ نیت بڑی بابرکت نیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، صحیح نیت کا ہونا، صحیح ارادے کا ہونا۔ تو لہذا یہ جو ہماری نیتیں ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑی قابل قدر ہوں گی۔ تو ہماری نیت کیا ہے؟ اصلاح کی نیت ہے۔ تو جب ہماری نیت اصلاح کی ہے اور پھر ہم خالی ذہن ہو چکے ہیں اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہمارے سامنے آئے گی میں اس کے مطابق اپنا عمل کر لوں گا، اپنا عمل کر لوں گی، بھلے میں اس سے پہلے کوئی کام کرتی ہوں، کیسے کرتی ہوں اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو میں حدیث کے مطابق اپنا عمل کروں گی۔ تو یہ جو نیت ہے، یہ جو نیت کا اللہ بہت اجر ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، اس میں آتا ہے نیت کی برکت کہ ایک شخص جو ہے نا رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کی ارادہ کرتا ہے، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ پھر اپنے تہجد کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی بھی رکھتا ہے، مصلی بھی رکھتا ہے، پوری تیاری کر کے وہ سوتا ہے۔ اچھا، اب وہ رات کو اس کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوتا رہا۔ اب اس نے تہجد تو نہیں پڑھی، فجر کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی ہے، تو اب اس نے تہجد نہیں پڑھی، لیکن رات کو نیت کر کے سویا تھا تہجد پڑھوں گا۔ پتہ ہے فرشتے اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، اس بندے نے تو تہجد پڑھی نہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے کو تہجد کا ثواب عطا فرما دو اور اس کی نیند کو میری طرف سے اس کے لیے تحفہ بنا دو۔ یعنی جس نے نیند بھی پوری کی ہے اور اس کو اجر بھی پورا مل گیا۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اگر سوتا رہا ہے تو پھر اس کو اجر نہیں ملنا چاہیے، تو لہذا یہ میں اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے اس کی نیند تحفہ، تو اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے تحفہ مل گیا۔ اچھا، اب یہ تحفہ یہ کیوں ملا ہے، اجر کیوں ملا پورا؟ حالانکہ سے تہجد تو پڑھی نہیں، تہجد پڑھتا عمل کرتا تو ثواب ملنا چاہیے تھا نا، لیکن اب اس کو یہ ثواب کس چیز کی بنیاد پر ملا ہے؟ نیت کی بنیاد پر، کہ نیت اچھی تھی، نیت خالص تھی، نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی، بگاڑ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو دیکھا، جھانکا، تو دل میں خالص نیت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولا اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ پاک نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورتوں کی طرف، تمہارے جسموں کی طرف، تمہارے مال و دولت کی طرف، بلکہ اللہ رب العالمین دیکھتے تمہارے دل کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف۔ اب اس حدیث میں دیکھیے، جو دل کا تذکرہ پہلے ہے، اعمال کا بعد میں، یعنی پہلے اللہ پاک دل کو دیکھیں گے، پھر اعمال کو دیکھیں گے۔ اگر دل کے اندر اخلاص ہے، اچھی نیت ہے، للہیت ہے، اللہ کے لیے عمل کرنے کا جذبہ ہے، ہاں پھر اس کا عمل بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی نیت خراب ہے اور نیت میں دکھلاوا ہے اور نیت کے اندر کچھ اور مقاصد ہیں، تو اس کا مطلب پھر اس کا عمل تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ بیکار ہی بیکار ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دیکھنے کا۔ تو اس لیے نیت کا بڑا عمل دخل ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے صحیح۔ تو انشاءاللہ ہماری نیتیں درست ہوں گی تو یہ ایک ایسا مبارک عمل ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو ہم تک پہنچائے گا، ہم اللہ کے فضل کرم سے اپنا حصہ وصول کریں گے، ہمارا اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرما دے گا، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا،
اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول کر لے گا، اللہ علم کے دروازے بھی کھول دے گا، اللہ ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا کر دے گا، اور جو ہمارے ذہنوں کے اندر وہ ٹیڑھا پن ہے، گمراہیاں ہیں، غلط خیالات، غلط تصورات ہیں، یا ہم کسی غلط رستے پر چلے ہوئے ہیں اور ہم اس پر مطمئن اور ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی نجات دے دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان نے بس تھوڑا سا اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے، ذرا دل کے پیالے کو صاف ستھرا کرنا ہے، اخلاص اللہ سے مانگنا ہے، اور حدیث کے مطابق اس میں چلتے جانا ہے، اللہ اس سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس لیے ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ جو حدیث کے مطابق حدیث ہمارے سامنے آ جائے گی، ہم اس حدیث کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور پھر اپنی نماز کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کریں گے کہ جیسا کہ ہم حدیث میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہماری نمازیں خود بخود سیٹ ہوتی چلی جائیں گی، صحیح ہوتی چلی جائیں گی، حدیث کے مطابق ہوتی چلی جائیں گی، اور انشاءاللہ ان کی قبولیت کا امکان بہت بڑھ جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال تولیں گے، فرض کو نماز چیک ہوگی، تو اس نماز کیسے چیک ہونی ہے؟ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوگی، دوسری طرف اس بندے کی نماز ہوگی، فرشتے دیکھیں گے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ تو قیامت کے دن کیسے ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کا علم ہے، ہم تو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نمونے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوگی اور پھر اس بندے کی نماز چیک کری جائے گی، تو دیکھا جائے گا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر سے، اس نے بھی اللہ اکبر سے کی ٹک لگا دے، پھر آپ نے تکبیر کے بعد ہاتھ کہاں باندھے؟ تو جو جیسے آپ نے باندھے اس نے بھی ایسے باندھے، ٹک لگا دے، پھر اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا، اس بندے نے کیا پڑھا، اگر معاف کرتے ٹک لگا دے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس بندے نے فرض کر لو وہ نہیں کیا، اس پہ کراس لگا دو، پھر آپ نے پانچواں عمل کیا کیا، اس نے وہ کیا نہیں کیا، اس پہ کراس لگا دو، تو لہذا ایسے ٹک کراس ٹک کراس ٹک کراس تو لگتے چلے جائیں گے، اور نماز دیکھی چیک ہو جائے گی۔ تو بتائیے قیامت کے دن جب نمازیں چیک ہوں گی تو سیمپل کے طور پر، نمونے کے طور پر وہ کس کی نماز فرشتوں کو دی جائے گی؟ بھلے انسان کا نامہ اعمال چیک ہو رہا ہو، کچھ چیک ہو رہا ہو، تو فرشتے کس نمونے کے طور پر نماز کو چیک کریں گے؟ بتائیے وہ کس کی نماز ہوگی؟ وہ کسی مفتی کی نماز ہوگی، کسی عالم کی نماز ہوگی، اور کسی امام کی نماز ہوگی، کسی محدث کی نماز ہوگی، کسی تابعی کی نماز ہوگی، کس کی نماز ہوگی؟ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوگی؟ تو وہ صرف اور صرف ایک نماز ہوگی، ایک نماز ہوگی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہوگی۔ تو اس کا مطلب پھر ہمیں آج اپنی نماز کو اس سے میچنگ کرنی ہے، اس جیسی نماز بنانی ہے، اس سے موافقت کرنی ہے۔ اس لیے احترام سب کا، عزت سب کی کرو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے نا، لم یؤکر کبیرنا ولا یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کو احترام نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر اسلام تو یہاں تک بھی کہتا ہے نا، اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہیں ان کا بھی احترام کرو۔ اگر معاشرے کے اندر کوئی بوڑھا غیر مسلم ہے تو مسلمان بچے اس کا بھی احترام کریں گے انسان ہونے کے ناطے سے۔ تو اسلام تو احترام سکھاتا ہے، لیکن احترام اور چیز ہے، اتباع، پیروی، اطاعت اور چیز ہے۔ احترام سب کا، جتنے علماء کرام ہیں وہ کسی مسلک، کسی جماعت، کسی گروہ کے ہیں، سب کا احترام کر لو۔ چاروں ائمہ ہیں، ان میں سے کوئی امام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور دیگر جو بزرگان دین ہیں، سب کا احترام کرو، سب کی عزت کرو۔ احترام عزت اپنی جگہ، لیکن بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اطاعت کرنا، بات ماننا، یہ کس کی ہوگی؟ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو آج ہم انہی باتوں پر اکتفا کریں گے، اور آئندہ ہم اپنی کتاب الصلاۃ سے جو نماز کے اوقات ہیں انشاءاللہ ان کا ہم آغاز کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آج کہا سنا ہے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج کی ہماری اس مجلس کو، ہماری کلاس کو خصوصی طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ آج ہم نے جو باقاعدہ سبق تو نہیں پڑھا، لیکن سبق پڑھنے سے پہلے سبق کی جو ضروری اور اہم مباحث تھی ہم نے ان پر بات کی ہے، اور اس کا مقصد بھی
اصلاح ہے، اصلاح کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جو بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری وہ بہن موجود ہیں جو سوالات پڑھ دیا کرتی ہیں تو وہ سوالات پڑھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد ابھی تک تو کوئی سوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حیض کے غسل کا طریقہ بتا دیں۔ حیض کے غسل کا طریقہ تو وہ جیسے جنابت کا غسل کرتے ہیں وہی طریقہ ہے حیض کا کے غسل کرنے کا بھی، تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، چونکہ پاکی و طہارت حاصل کرنی ہے تو غسل تو ایک جیسا ہی ہے۔ جی جی، ہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں دعائیں دے رہی ہیں کہ بہت اچھا آج ٹاپک تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا، بہت مستفید ہوئے ہیں۔ چلو اللہ پاک جزائے خیر عطا۔ پوچھ رہے ہیں کہ اگر گھر میں جماعت کرائیں گے تو تکبیر کہیں گے جس کو اقامت کہتے ہیں، اگر اکیلی عورت نماز پڑھ لے تو پھر وہ اپنی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے شروع کرے گی؟ ہاں اکیلی عورت تو اللہ اکبر کہہ کر ہی شروع کرے گی، چونکہ اقامت تک جو وہ جماعت کے لیے ہے، اور جماعت کے لیے کم از کم 2 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا وتر کی نماز عشاء کا حصہ ہے اور اس کی نیت کیسی ہوگی؟ ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے، جو عشاء کی نماز چونکہ رات کی نماز ہے نا، تو رات کی نماز کا ہی حصہ ہے وہ، اور اس کی نیت جیسے ہم اب نماز شروع کرتے ہیں، جب ہم سنتیں پڑھتے ہیں تو دل میں ارادہ ہوتا ہے ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں، جب فرض پڑھتے ہیں تو ارادہ دل میں ہوتا ہے تو وہ فرضوں کا، اور پھر وطر پڑھیں گے تو خود بخود دل میں آ جائے گا کہ میں وطر پڑھ رہی ہوں، باقی زبان سے کوئی بولنا اور کہنا ایسا کوئی حدیث میں ہے نہیں، تو ایسے ہی ہوگی اس کی نیت بھی جیسے باقی کی ہوتی ہے، یعنی نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ جی، میں بہت کوشش کرتی ہوں خشوع اور خضوع کی، لیکن دھیان بہکتا رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ ہاں اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جب خیالات ایسے آئیں تو پھر اپنے الٹی طرف 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایسے ایسے کر دیا جائے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز جو ہے نا اس کا ترجمہ سیکھ لیا جائے، اور نماز کے ترجمے پر پھر غور و فکر کیا جائے، جو آپ پڑھ رہے ہوں تو وہ آپ سمجھ بھی رہے ہوں تو پھر انشاءاللہ توجہ رہتی ہے۔ تیسری بات وہ جو احسان والی حدیث ہے نا، کہ آپ سے پوچھا گیا اخبرنی عن احسان، مجھے بتائیے احسان کیا ہے، تو اس میں تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو احسان کی کیفیت ہے یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں تو امید ہے انشاءاللہ نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر تیسرا جو ضروری کام ہوتے ہیں نا، ان ضروری کاموں کو یا تو بندہ نماز سے پہلے کر لے، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کام بندے چھوڑ کر آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس طرف دھیان ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا نا اگر کھانا رکھ دیا جائے تو پھر کھانا کھا لو اور پھر نماز پڑھو، چونکہ اگر کھانا رکھ دیا گیا پھر کھانا نہیں کھائیں گے تو توجہ کی نماز کی طرف رہتی ہے، تو اس لیے ایسا کوئی کام نماز کے وقت سے پہلے اس کو کر لینا چاہیے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہوتا لیکن وہ فارغ البال ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نماز میں کھڑے ہوتے تو وہ خیالات آتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنا وضو ٹھیک کریں، اور وضو ٹھیک کر لینے کے بعد پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جو وہ ایک خاص کیفیت دل کی ہوتی ہے جس میں احسان سب سے اعلیٰ کیفیت ہے، تو وہ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے اور نماز کا ترجمہ وغیرہ یاد کر لیں گے، امید ہے اس کی توجہ دائیں بائیں نہیں جائے گی، بھٹکیں گے نہیں وہ،
اور खुशू खुजू इंशाअल्लाह पैदा हो जाए। अच्छा, कुछ और भी यहाँ पर सवाल करिए नमाज के मुताबिक, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप खुद ही बताएंगे जब किताब सलात स्टार्ट करेंगे तब आप सवालात का जवाब दे दें? हाँ ये ठीक रहेगा, बिल्कुल सही। ठीक है ना, हाँ बिकॉज वो पूछ रही हैं वितर का बयान या औरतों और मर्दों की नमाज का, ये तो इंशाल्लाह आप कवर करेंगे अगले। हाँ, तो ये साथ साथ होता रहेगा इंशाअल्लाह, ये जी। होता रहेगा जी। अम, पूछ रही हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पूरी रात में सो नहीं सकती बेआरामी की वजह से, हम्म, और इसकी वजह से वो फजर में नहीं उठ नहीं पा रही है, तो क्या करें? हाँ देखिए, इस बारे में एक तो ये है कि अगर नींद का इतना गलबा हो जाता है कि आदमी को शऊर ही नहीं होता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में तो फिर वो सो जाए, भले उसको उस वक्त वो जाग भी रही हो, लेकिन अब उसको पता है कि अगर मैं नमाज पढ़ूंगी तो नींद का गलबा है, बीच में ही सो जाऊंगी या लफ्ज़ों को पता नहीं चलेगा, तो वो सो जाए, बाकायदा तौर पर सो जाए, और फिर जब आँख खुले फिर नमाज पढ़ ले। चूँकि नींद का अगर गलबा हो तो फिर हुक्म यही है कि पहले फिर वो नींद पूरी की जाए और फिर नमाज पढ़ी जाए। जो और ये नींद का गलबा इस बारे में फिर जहन में रखा है, बाज़ लोग होते हैं वो माशाल्लाह खूब सोते रहते हैं, उनकी नींद 12-12 घंटे की है, तो वो फिर भी सोते रहते हैं। नहीं, ये ऐसी कैफियत नहीं है। ये ऐसी कैफियत है कि वो बंदा बिल्कुल नहीं सोया है किसी भी वजह से, जैसा कि यहाँ हमारी ये बहन बता रही है, तो वो किसी भी वजह से मसला है, उसकी वजह से नहीं सोया, तो अब नींद का गलबा है, हाँ ठीक है, वो सो जाए पहले, फिर वो बाद में नमाज पढ़ ले। तो लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं जो सुस्त और काहिल लोग हैं, और वो सिर्फ काहिली की वजह से अपनी नींद उनकी बढ़ती चली जाती है, और वो किसी भी वक्त वो नमाज पढ़ेंगे तो उनको नींद आएगी, उनके लिए ऐसा नहीं है, उनको तो बर वक्त नमाज पढ़नी। जी। एक सवाल है, मैं सिस्टर्स को बता दूं कि नमाज के मुतालिक सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ, बिकॉज शेख इंशाल्लाह कवर करेंगे ना, किताब सलाह स्टार्ट करेंगे तो आपके सवालात के जवाब आप दे दी जाएंगे। एक सवाल है कि कभी कभी हदीस जो है वो गलत होती है, लेकिन उसमें रेफरेंस जो दिया होता है वो बुखारी या मुस्लिम का होता है, तो अब एक आम आदमी को कैसे पता चले? और लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हम कैसे कंफर्म करें कि ये हदीस सही है कि गलत है, कैसे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब ये है। देखिए, अब फर्ज कर लीजिए, इसको हम एक दुनियावी लिहाज से पहले समझ लेना। हम अब जैसे कोई भी पैसे हैं, नोट है, 1000 रुपए का नोट है, भले वो डॉलर है भले रुपया है, कोई भी है। अच्छा, अब ये तो खतरा होता है ना, बात जगह नकली नोट चलते हैं, लेकिन हम में से हर आदमी वो जो है नकली नोटों से बचने के लिए, खास तौर पर वो लोग जो दुकानदार होते हैं या वो फिर एक मशीन सी रखते हैं, उस मशीन में वो लाइट जला के चेक कर लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है। तो बिल्कुल जब वहां पर हम कंफ्यूज नहीं होते कि भी इतने सारे नोट हैं, इन नोटों को कैसे देखा जाए, कैसे इनमें से नकली पहचान किए जाए, वहां पर आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, उसका हमने खुद ब खुद हल निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा दुनियावी मामला, जिसमें हमें नुकसान का अंदेशा होता है, तो हमने बचने का तरीका निकाल लिया। ऐसे ही जब हम दीन पढ़ेंगे और दीन में गलती से बचने की कोशिश करेंगे, उसके भी तरीके हैं ना। उसका तरीका क्या है? आजकल तो आप लोगों के पास मोबाइल है, सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, तो उसमें सही बुखारी डाउनलोड करो, सही मुस्लिम डाउनलोड करो, और फिर उसमें से बाकायदा पढ़ो। और फिर ऐसे जो सोशल मीडिया पे चीज़ें घूमती फिरती रहती हैं, उन पर इतनी तवज्जो ही मत दो, क्योंकि यहाँ पर तो एक बंदा एक को भेजता है, वो आगे 10 को भेजता है, फिर 10 आगे 20 को भेजते हैं, वो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। और हमें पता है कि यहाँ पर चीज़ें कंफर्म करके नहीं भेजी जाती। हाँ, बहुत सारे लोग हैं वो जो सही बातें भेज रहे हैं, तो लिहाजा उनका 2-4 दफ़ा आप चेक करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भी कौन सही भेज रहा है कौन सही नहीं भेज रहा है। और जिस बंदे को आप नहीं जानते हैं, जिस नंबर को नहीं जानते, वहां से कोई चीज आती है, उसको वैसे नजरअंदाज कर दें। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आप इससे बच जाएंगे। बाकी हमारे घरों के अंदर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम अपने घरों के अंदर ये 6 कुतुब ला कर रखें, सही बुखारी मुस्लिम और तहकीक शुदा किताबें तर्जुमा होकर आला कागज अच्छी खूबसूरत अंदाज से छप चुकी हैं। तो हम दीन से थोड़ा सा लगाओ और मोहब्बत का इजहार करें, और एक दफ़ा इन किताबों को खरीद कर अपने घर ले आएं। फिर इंशाल्लाह आप भी पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारी आने वाली नस्लें आल औलादें पढ़ेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, हम दीन के लिए कुछ पैसे खर्च करके इन कुतुब को अपने घर ले आए। क्योंकि आज तो किताब को खरीदना, नाउज बिल्ला सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको
फजूल खर्ची समझते हैं कि किताब पे पैसा क्या ज़ाया करना, सारा कुछ तो ऑनलाइन मौजूद है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपका ये पैसा सबसे कीमती शुमार होगा क़यामत के दिन। इसलिए पैसे खर्च करें और कुतुब खरीद कर लाएं, अपने घरों में रखें। आपके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें हदीस की किताबें हों, सीरत की किताबें हों, तफसीर की 2-4 किताबें हों, छोटे छोटे मसाइल तहारत कैसे किताबें हों। घर में ऐसी किताबें ला कर रखेंगे ना, बाद दफा ये छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे होते हैं, नौजवान हो रहे होते हैं, तो जैसे जैसे जवान होते हैं फिर उनको गुस्ल तहारत के मसाइल हो रहे होते हैं। तो हम उनको बाकायदा तौर पर तो कहते नहीं है कि यार तुम्हें किताबें पढ़ लो। माएँ बेटियों से नहीं कहेंगी, मर्द हजरात बेटों से नहीं कहेंगे। लेकिन घर में जो किताब रखी होगी ना, वो बेटा खुद ही पढ़ लेगा, या बंदा कह देता कि ये किताब पढ़ लो यार, तो इसका कितना फायदा हो जाएगा इस चीज का है कि हम घर में किताब मौजूद है, कोई पढ़ लेगा, किसी वक्त पढ़ लेगा। तो हदीस को देखना, पढ़ना, सुनना ये बाइस बरकत है। हदीस में आता है नज़्ज़र अल्लाहु इम्राअन समिअ मक़ालती फहफ़िज़हा फ़अव्वाहा फ़अद्दाहा कमा समिअ। अल्लाह ताला उस आदमी के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो हदीस को सुनता है, उसको याद करता है, उसकी हिफाजत करता है, फिर उसको ऐसे ही आगे पहुंचा देता है जैसे उसने सुनी थी। तो अल्लाह इसके चेहरे को तरोताज़ा रखे। चेहरे को तरोताज़ा रखने के अंदर ये बात आती है कि अल्लाह उसको तमाम गमों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से बचाए। तो ये हदीस को पढ़ने, याद करने, आगे पहुंचाने की फजीलत है। तो इंशाअल्लाह ये सारी फजीलतें अल्लाह पाक हमें अता फरमा देगा। ठीक है जी, हम क्लास का इख्तिताम करते हैं, दुआ पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह अगले बुध से हम नमाज के जो मसाइल हैं वो उनसे इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।